پاکستان بننے کے اسباب میں چند اہم وجوہات میں سے ایک یہ تھا کہ اردو ہندی تنازع بہت ہی ہوا پکڑ چکا تھا کہ ہندو تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری زبان قومی زبان ہوگی، اور اگر مسلمان کہتے تھے کہ جو اردو زبان ہے وہ ہماری قومی زبان ہوگی۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جو نہرو تھے جب ان کا شادی کا کارڈ شائع ہوا ہے وہ اردو میں شائع کیا گیا تھا۔ تھوڑا سا نا ہمیں برصغیر کی تاریخ کے بارے میں بتائیں، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نا تھوڑا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں، برصغیر کی تاریخ ہم بیسیکلی شروع کر چکے ہوئے ہیں، ہم نے 2 ایپیسوڈ تو بنا چکے ہوئے ہیں، طریقے ہجرت کے بارے میں اور طریقے خلافت کے بارے میں، اور ان کے اسباب کے بارے میں بتایا تھا کہ طریقے ہجرت اور طریقے خلافت کی کیا وجوہات بنی۔ پھر ان دونوں تحریکوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا کہ مسلمان اپنی آزادی کا اعلان کر سکیں۔ اور تیسری جو اہم وجوہات ہیں جو آج ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے اردو ہندی تنازع، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ تبھی شروع ہو چکے تھے کہ جب 1857 کے بعد انگریز یہاں پر قابض ہوئے ہیں۔ یہ تو واضح تھا کہ یہ بھی سب کو معلوم تھا، ہندو ہو گئے یا مسلمان ہو گئے یا برٹش ہو گئے، یہ بات تو سب کو واضح تھی کہ بھائی جو ہائی لیول کی زبان ہے نا جو سب پورے برصغیر میں چلے گی، اب کیونکہ انگریز آ چکا تھا وہ ہے انگریزی۔ اب فیصلہ یہ ہونا تھا کہ ریاستوں میں کون سی زبانیں چلیں گی۔ اب مسلمانوں نے کہا ہے کہ بھائی جہاں پر مسلمانوں کی اکثریتیں ہیں وہاں پر تو اردو زبان چلنی چاہیے، اور جہاں پر ہندو اکثریت میں ہیں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہندی چلانی ہے یا نہیں چلانی، یہ تو آپ کا معاملہ ہے نا۔ ہم کانگریس کو کہا، لیکن کانگریس نے کہا کہ نہیں بھائی اب تو پورے برصغیر میں ہندی زبان چلے گی انگریزی کے بعد، اور مختلف ریاستوں میں۔ نواب ناصر الملک نے مثال دی، ان کی وہ مثال کوٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو یو پی ہے وہاں پر 170 کتابیں شائع ہوئی ہیں پورے سال میں اردو میں، 170 کتابیں شائع ہوئی ہیں پورے سال میں اردو میں، اور صرف یو پی میں 47 کتابیں شائع ہوئی ہیں ہندی میں۔ اس سے واضح اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اردو زبان کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور پڑھ کر فکر اثر کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی ریاستوں میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر اردو زبان کو ہی فوقیت دیں۔ لیکن ہندو تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے نظریات کو، اپنی سوچ و فکر کو آگے رکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر اردو زبان کو فوقیت دی گئی تو ان کی سوچ و فکر ان کے مطابق ان کی سوچ و فکر تھوڑی پیچھے چلی جائے گی اور مسلمان آگے آ جائیں گے، لہٰذا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب نہرو کا شادی کا کارڈ شائع ہوا ہے نا تو وہ اردو میں بطور رائٹنگ اردو میں لکھا گیا تھا، رسم الخط، اور اردو میں لکھ کر جو ان کے معززین تھے جو وکالت تھے انہیں بھیجا گیا۔ وہ ہم ویڈیو میں لگا دیں گے، ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں گے کہ وہ اردو میں ہندی میں نہیں لکھا انہوں نے۔ اگر ہندی اتنی پاپولر ہوتی تو پھر وہ انہیں ہندی میں لکھنا چاہیے تھا۔ کارڈ میں اردو میں تھا اور وہ سپورٹ ہندی کو کر رہے تھے، ہندی کو کر رہے تھے۔ یہ جو نواب محسن الملک تھے ان کو جو نواب کا ٹائٹل تھا یہ مسلمانوں کی جانب سے دیا گیا تھا یا انگریزوں کی جانب سے؟ دیکھیں ایسے جتنے بھی ٹائٹل ہیں نا وہ انگریزی آپ کو عطا کرتا تھا۔ سر کے ٹائٹل ہو گئے یا نواب کے ہو گئے یا اور جتنے بھی ٹائٹل ہو گئے یہ انگریزی آپ کو عطا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب نواب محسن الملک تھے جو انہوں نے کہنے کہ اتنا اتنی جوش و خروش سے اعلان کیے کہ بھائی اردو زبان ہوگی۔ علی گڑھ میں جا کے انہوں نے خطابات کی ہیں، علی گڑھ کالج میں جا کے کالج میں جا کے وہ خطابات کرتے رہے ہیں کہ بھائی اردو ہی زبان ہم نے اپنانی ہے، دوسری زبان ہمیں کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسے عربی رسم الخط میں تبدیل کیا ہے، اب ہمارے نظریات تو اس کے ساتھ مل چکے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک عربی کی فوقیت آ چکی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن انگریزوں نے بعد ازاں اسے سمجھانے کی کوشش کی، ان پر کوشش کی، انہیں سمجھانے کی، زور زبردستی بھی کرنے کی کوشش کی، نواب محسن الملک پر کہ آپ اس نظریات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن جب اس نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو لہٰذا انہوں نے ان سے نواب کا ٹائٹل چھین لیا، کہ انہوں نے کہا کہ اب سے آپ کو کوئی نواب نہیں کہے گا، اب صرف ان کا نام تھا محسن الملک، اور نواب ان کے نام سے چھین لیا، جو ٹائٹل دیا وہ لے لیا، واپس لے لیا، صرف اس بنا پر کہ اردو زبان کی آپ حمایت نہ کریں۔ لیکن انہوں نے ٹائٹل تو واپس کر دیا لیکن اردو زبان کی حمایت نہیں چھوڑی۔ اس لیے اردو دانوں میں جب بھی کسی کا نام لیا جاتا ہے تو نواب محسن الملک کا نام سر فہرست رکھا جاتا ہے، اور وہ اردو دانوں کے لیے ایک نواب کی حیثیت ہی رکھتے ہیں۔ بالکل 1906 میں
جب یہ نظریات اور یہ سوچ و فکر گاندھی کے سامنے آئی ہیں، گاندھی نے اس بات کا ریٹن میں اعلان کیا ہے کہ بر صغیر کی آزادی کے بعد جو قومی زبان ہے وہ ہندی ہوگی۔ تو دیکھیں اس نے بھی یہ فیصلہ اردو میں لکھا ہے، یعنی کہ اردو پسند نہیں تھی، چاہیے نہیں تھی، لیکن استعمال کر رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، وہ اردو کو سمجھتے ہیں، سوچ و فکر رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں بنسبت کہ ہندی۔ وہ ہندی کو اس لیے اپنانا چاہتے تھے کیونکہ جو ان کی کتاب ہے گیتا وہ ہندی میں لکھی ہوئی ہے۔ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندی ان کی وراثتی زبان ہے۔ اس وجہ سے وہ انہیں اپنانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ 800-900 سال بر صغیر میں مغلوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے کوئی ہندی زبان کو ترقی دلوانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے فارسی کو اہمیت دی ہے۔ ہمیشہ فارسی ہی وہاں پر قومی زبان رہی ہے اور ہندی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اسی بنا پر جب انگریز یہاں پر آیا ہے تو ہندی بھی بہت ہی کم لوگ پڑھنا، بولنا، لکھنا، سمجھنا جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نہرو نے اپنا شادی کا کارڈ شائع کیا ہے وہ اردو میں تھا، گاندھی نے فیصلہ شائع کیا ہے کہ ہندی قومی زبان ہوگی انگریزوں کے جانے کے بعد، وہ اس نے فیصلہ شائع کیا اور اردو میں کیا ہے، یعنی کہ سارے معاملات اس کے سامنے تھے۔ وہ صرف ہندی اس لیے پڑھانا چاہ رہے تھے کہ وہ ہندی ان کی کتاب ہے مقدس جسے گیتا کہتے ہیں وہ ہندی میں لکھی ہوئی ہے۔ اور 1936 اگر ہم تھوڑا سا آگے ہو رہے ہیں، جو 1936-37 میں عام انتخابات ہوئے ہیں پورے بر صغیر میں، اور اس کے نتیجے میں کانگریس کی حکومت پاور میں آئی ہے۔ جب کانگریس کی حکومت پاور میں آئی ہے تو اس نے مسلمانوں پر بہت قسم کی پابندیاں لگائی ہیں۔ ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ اس نے اردو زبان کا مکمل خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے مسلم اکثریتی ریاستوں میں، کہ جو بندہ اردو پڑھنا لکھنا جان رہا ہے اس پر مظالم کیے گئے ہیں کہ جو وہ سکھا کیوں رہا ہے دوسروں کو، اور ہندی کو انگریزی کے بعد وہاں کی قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ اس سے واضح ہو گیا مسلمانوں کو کہ ابھی تو انگریز یہاں پر ہے، اگر انگریز یہاں سے چلا گیا تو یہ تو اردو کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، اردو کو کسی خاطر ہی نہیں لائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک اور اہم وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے آزادی کے اعلانات اور زیادہ تیز کیے، اور جس کی بنا پر ہم جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بن کر وجود میں آیا۔ ہمارا بیسکلی یہ ڈاکومنٹریز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پاکستان بننے کے پیچھے وجوہات کون سی تھی، کہ طریقے ہجرت سے شروع کیا ہم نے، طریقے خلافت پہ آئے ہیں، اور اس کے بعد اردو ہندی تنازع ہم بتا رہے ہیں۔ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اور وجوہات عوام کے سامنے رکھیں گے اور قائد اعظم کا کردار عوام کو بتائیں گے، علامہ اقبال کا کردار عوام کو بتائیں گے، چودھری رحمت علی کا کردار بتائیں گے۔ بیسکلی یہ ساری ہم بتائیں گے کہ مسلم لوگ تھے یا مسلم لیڈران تھے، انہوں نے اپنے کردار کیا ادا کیے اور ہندوؤں نے کیسا رویہ اختیار کیا، یہ سارے ہم بتائیں گے کہ نظریہ پاکستان کی وجوہات کیا تھی اور پاکستان بننے کے اسباب کیا تھے، انگریزوں کا اس میں کیا رول تھا یا مسلمانوں کا اس میں کیا رول تھا، یا پہلے کہ ہندوؤں کا اس میں کیا رول تھا۔ یہ ساری وجوہات ہم عوام کے سامنے رکھیں گے اور باقی عوام فیصلہ کریں گے۔ بالکل، آپ کی اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم مزید اس بارے میں سمجھ سکیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، شکریہ۔